إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بڑائی اور کبریائی ایک اللہ ذات واحد کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک، وہی اکیلا مدبر اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہیں. اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے سراسر غلط اور گمراہی ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور آپ کی نافرمانی میں دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین. بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان ہے فتنوں کے زمانے میں ایک مسلمان کا کردار، اس موضوع کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب العالمین تو مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو حق بات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین. ایک مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی آزمائش اور امتحان ہے، اور ایک مسلمان کے لیے حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں ایک انسان کو کتنی سہولت میسر ہو سکتی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کہ وہاں پر کھانے کی سہولت کیسی ہوگی، رہنے کی سہولت کیسی ہوگی، چلنے پھرنے کی سہولت کیسے ہو سکتی ہے، ہم اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو وہیں پر فرمایا کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. یعنی اس کو جو بھی ناز و نعم ملنے والی ہے، جو بھی نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں، وہ محض دنیا کے حد تک ہے. آخرت میں اس کو کوئی بھی انعام
اور کوئی بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنی نگاہ میں رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، قید خانہ ہے، تو وہیں پر ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے ایک انسان کی زندگی میں دونوں پہلو آئیں گے۔ ایک طرف تکلیف، مصیبت، آزمائشیں، امتحان ہوں گے، تو زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں ایک مسلمان کی زندگی میں اطمینان، راحت، سکون اور عافیت، صحت سب کچھ ہوگا۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک انسان کی آزمائش ہے۔ تکلیفیں بھی آزمائش ہے اور آرام بھی آزمائش ہے، فقر و فاقہ بھی آزمائش ہے، مالداری بھی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلائی اور تکلیف دونوں دے کر کے آزمائیں گے۔ اس پورے مرحلے میں کون ثابت قدم رہتا ہے، کون حالات کا جو مقابلہ کرتا ہے، کون مشکل وقت میں ثابت قدم رہتا ہے، استقامت کے ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور کون مصیبت کے وقت صبر کا دامن تھامتا ہے، یہ اللہ رب العالمین آزمائشوں کے موقع پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر اور شر ان دونوں کے ذریعے سے ہم ایک انسان کی آزمائش کریں گے، ایک انسان کا امتحان لیں گے اور اس کو جو ہے تکالیف اور مصیبت سے جو ہے دوچار کریں گے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں کہ وہ انسان صبر کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کریں۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ شر اور خیر جب دونوں ہی چیزیں اللہ کی جانب سے آنے والی ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں۔ ان میں سے جو اس وقت جو سب سے بڑا جو فتنہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل رہا ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے، بے دینی کا فتنہ ہے۔ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہوگا لیکن عمل اور کردار کے ذریعے سے اس کا نہ کوئی عمل ایک مسلمان کے لائق ہوگا اور نہ اس کا کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں والا عمل اور مسلمانوں والا کردار ہے۔ الحاد، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اپنے آپ کو دین کی جو رب العالمین نے جو ہم کو دین کی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، دین کی نعمت، اس نعمت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جانا، کسی اور راستے پر چلے جانا، اسلام کو چھوڑ کر اللہ کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، دین کی تعلیمات کا انکار کرنا، یہ بے دینی ہے، یہ الحاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ایمان لانے کے بعد الحاد کرنا، اللہ کا انکار کرنا یا پھر کوئی اور مذہب اختیار کر لینا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی طرح آج کے زمانے کا جو ایک اہم ترین فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عشق اور معاشقی کے نام پر اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، کہ کوئی پسند آ گیا یا کوئی پسند آ گئی، کہتے ہیں کہ جو محبت میں جو کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی تھی۔ صحابہ کرام نے ہم کو وہی نقش دکھایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ صحابہ کرام بھی جوان تھے، انہوں نے بھی شادیاں کی، انہوں نے بھی زندگیاں گزاری، لیکن عشق اور معاشقی کے نام پر بے حیائی، فحاشی، گناہ اور حرام کام کو انجام نہیں دیا۔ یاد رکھیں، شریعت نے نکاح کو اسی لیے قرار دیا، نکاح کو اسی لیے شریعت نے لاگو کیا۔ ایک انسان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کسی شخص سے، یا تو اس کو جو ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے دین اور اس کے اخلاق اگر پسند آ رہے ہیں، شریعت کی روشنی میں ہے، تو اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ جائز طریقے سے ان کی زندگی گزر سکے اور وہ لوگ حرام طریقے سے بچ سکیں۔ لیکن آئے دن اخبارات کے ذریعے سے اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے جو خبریں آتی ہیں وہ بہت ہی دل دہلانے والی اور بہت ہی خطرناک قسم کی ہے۔ آج ہمارے سرپرستوں کو، آج ہمارے ذمہ داران کو اور آج ہمارے گھر کے جو ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی لڑکی یا آپ کا لڑکا گھر سے نکل رہا ہے مسلمان بن کر، لیکن جب وہ آپ کے گھر کو چھوڑ رہا ہے، کالج کو جا رہا ہے، یونیورسٹی کو جا رہا ہے یا جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا تو نہیں ہے، کسی آزمائش میں تو نہیں ہے، کسی ایسے کام میں تو نہیں ہے کہ اس کو جو اسلام سے جو دور کرنے والی اور جو شیطان سے قریب کرنے والی ہے۔
ماں باپ کو اس سلسلے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اسی طرح جو آج ایک بہت ہی اہم ترین فتنہ جو آج مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے، نام نہاد مبلغین کے ذریعے سے، نام نہاد داعیوں کے ذریعے سے شکوک اور شبہات کا فتنہ، اسلام کی جو اہم تعلیمات ہیں، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان میں شک اور شبہ کے جو ہے زہریلے باتیں عوام کے سامنے جو ہے چھوڑی جا رہی ہیں، عوام کے سامنے پھیلائی جا رہی ہیں کہ کیا فلاں کام کرنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، کیا نماز 5 وقتہ ضروری ہے، کیا قبر میں عذاب ہوگا، قیامت کے دن انسان اٹھے گا تو وہاں اس طرح کی باتیں جو اسلام کی اہم ترین بنیاد ہے، غیبیات میں سے ہے کہ جس کے اوپر ایمان لائے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ان معاملات کے پیچھے پڑ کر آج لوگ ان معاملات میں شکوک اور شبہات کا زہر جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں گھول رہے ہیں۔ اور وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اپنے آپ کو جو موٹیویشنل اسپیکر کہنے والے، اپنے آپ کو داعی کہنے والے، اپنے آپ کو جو ہے مبلغ کہنے والے، اور اپنے آپ کو جو کمپیریٹیو ریلیجن کے جو ہے داعی کہنے والے، ایسے لوگ آج بہت زیادہ اس فتنے کو جو ہے لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں مساجد کے ذمہ داران، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران کو اس سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے تاکہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اس طرح کا زہر جو ہے نہ آ سکے۔ اسی طرح بعض لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر ویڈیوز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات کا جو ہے فتنہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ علی مرزا کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسحاق جھالوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شخص کی شکل میں ہو، جاوید احمد غامدی کی شکل میں ہو یا کسی اور قسم کے لوگ ہوں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے لوگوں میں یہ اثر پھیلایا جا رہا ہے جو اصل ہے وہ قرآن حدیث کا کوئی مقام نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام کی شان میں بڑی سے بڑی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور نوجوان ان زہریلے باتوں کو لے کر اپنے ذہنوں میں ڈال رہا ہے جس کے ذریعے سے آج ہمارے معاشرے کے نوجوان اور بزرگ بھی اس طرح کی زہریلی باتوں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کو نعوذ باللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں صحابی کو نعوذ باللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام کہ جن کو رب العالمین نے دنیا ہی میں اللہ اپنی رضامندی کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا، جن کے لیے رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جتنے لوگ بھی اسلام قبول کیے صحابہ کرام، ان سب کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے رب العالمین نے بہتر بدلے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ اب آج 1400 سال کے بعد، صحابہ کرام کے اس دنیا سے جانے کے 1400 سال کے بعد، ایک شخص اٹھتا ہے جس کے استاد کا کوئی پتہ نہیں، اس کے استاد کو کوئی پتہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہوتی، وہ شخص اٹھ کر کے کہتا ہے نعوذ باللہ فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس کی بات ہے، ایسے لوگوں سے متنبہ ہونا ہے اور اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی آج بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دین کے نام پر فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، دین کے نام پر شکوک و شبہات جو لوگوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، ایسے فتنوں کا جتنا جلدی ہو سکے اس کو روکنا ایک مسلمان کی، ایک عالم کی، ایک ذمہ دار کی جو جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار ہیں، ان کو اس سلسلے میں جو ہے سخت انداز سے جو نمٹنا چاہیے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں جو فتنے ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں وہ ہے بے دینی اور بے عملی کا فتنہ۔ مسلمان ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ہاں جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بہت کورے ہیں، عمل کے میدان میں بہت دور ہیں۔ جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، مجھے دین پر عمل کرنا اتنا ضروری نہیں، میرے والد مسلمان ہیں، میرے دادا مسلمان ہیں، میرے پردادا مسلمان ہیں، یعنی میں خاندانی مسلمان ہوں، مجھے دین پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مسلمان کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟
یعنی اسلام کی جو چھوٹی بڑی جو تعلیمات ہیں ان پر ایک مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے. 5 وقتہ نمازوں کا معاملہ ہو، روزے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج اور صدقات کا معاملہ ہو، صدقہ خیرات کا معاملہ ہو، یا رشتہ داریاں نبھانے کا معاملہ ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ ہو، بیماروں کی تیمارداری ہو، مہمانوں کی ضیافت ہو، یعنی غرض یہ کہ ایک مسلم معاشرے میں جو ایک اسلامی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگ اس طرح کے بے عملی کا شکار ہیں. نام تو مسلمان ہے، جمعہ کو نماز پڑھ لیا، کسی کا انتقال ہوا تو نماز پڑھ لیا، یا جب دل چاہا عبادت کر لی، جب دل چاہا عبادت سے اپنے آپ کو روکے رکھا. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. اور آج جو ہے ماشاءاللہ مساجد تو ہیں، ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، ماشاءاللہ حفاظ بھی ہیں، دین کی خدمت کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن آج بھی ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں. 5 وقتہ نمازی کتنے ہیں آج ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں؟ کیا اس فتنے کو دور کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایک والد اگر اپنے گھر سے نیند سے بیدار ہو کر فجر میں اٹھتا ہے تو ایک باپ کی ذمہ داری، ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے، اپنے بھائی کو لے کر آئے، اپنے قریبی لوگوں کو آواز دیتے ہوئے آئے، تاکہ جہاں وہ باجماعت نماز کا اجر حاصل کرے گا وہیں پر ان کو ساتھ میں لے کر کے آنے کے بھی اس کو نیکی اور ثواب اسے ملے گی. میرے بھائیوں، یہ اہم ترین ایسے بنیادی فتنے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں. اور اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں جو رسم اور رواج آج ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے، اس کو چھوڑنا بہت آسان نہیں لگتا. اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ نعوذ باللہ شریعت کی تعلیمات ہیں. شادی سے پہلے کی رسم ہو، شادی کے بعد کی رسم و رواج ہو، یا پھر جو شادی کے موقع پہ ہونے والی بے حیائی ہو، یا پھر جو فحاشی کے کام ہو، یا جہیز جوڑے کا کام ہو، یا اسی طریقے سے دلہن والوں کی جانب سے کھانے کا انتظام ہو، یا بڑے بڑے فنکشن ہالز کے نام پر آج جو فتنہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس میں صرف اور صرف پیسوں کا ضیاع ہے اور دین سے دوری ہے. اس میں ذرہ برابر خیر نہیں ہے، ذرہ برابر خیر نہیں. اور اس معاملے کو لوگ جو فیشن اور جو دکھاوے کے طور پر جو آج بہت سارے لوگ اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں کہ فلاں نے 10 لاکھ روپے کا شادی کیا، میں 15 لاکھ کی شادی کروں گا، فلاں نے 5 لاکھ کا ڈیکوریشن کیا، میں 10 لاکھ کا کروں گا. دکھاوے کے نام پر، ریاکاری کے نام پر، شہرت کے نام پر رات کے چند گھنٹوں کے لیے لاکھوں روپے جو ہے اڑا دیے جاتے ہیں. اور جب کسی مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مدرسے کو تعاون کی ضرورت ہے، فلاں مسجد کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، اس وقت ہم اپنے جیب کو جو ڈھیلا نہیں کر سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے. اس سلسلے میں ہم کو شریعت کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا، اللہ کے نبی کے خوشی کے موقع کیسے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے موقع کیسے ہوا کرتے تھے. ہم کو اللہ کے نبی کی سیرت میں اور احادیث میں یہ سب تعلیمات ہمیں ملیں گی. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن جہاں شادی بیاہ کی بات آئے وہاں ہم نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں والا کام بھی انجام نہیں دیتے. افسوس کی بات ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، کڑوی سچائی ہے. اس کو معذرت کے ساتھ آپ لوگ اس بات کو قبول کریں. لیکن آج جو حیدرآباد کی جو شادیاں ہیں اور حیدرآباد کے آس پاس کی جو شادیاں ہیں، اس بات کی گواہ ہے کہ کسی کی شادی کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ مسلمانوں کی شادی ہے. بینڈ باجے کے ساتھ، ویڈیوگرافی کے ساتھ، فوٹو کے ساتھ اور جو پھول کے ہاروں کے ساتھ ساتھ یہ جو شادیاں ہو رہی ہے، ایک ہار کے جو ہے 25,000 50,000 روپے کا ایک ہار جو چند گھنٹے چند منٹ کے لیے جو دولہے کے گلے میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ڈسٹ بین کا شکار ہو جاتا ہے. کیا یہ مال کا فتنہ نہیں ہے آج ہمارا معاشرہ اس میں گھرا ہوا ہے؟ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک انسان کس طرح محنت کر کے کما رہا ہے، کہاں سے اس کا پیسہ آ رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو خرچ کہاں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ مال کا فتنہ نہیں ہے جہاں آج ایک امت کا بہت بڑا طبقہ اس میں جو گھرا ہوا ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مال اللہ نے آپ کو عطا کیا یہ آپ کا اپنا نہیں، یہ بھی آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے. اس کے تعلق سے بھی کل رب پوچھے گا تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا میرے بھائیوں کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ قیامت کے دن ان 5 سوالوں میں سے یہ 2 اہم سوالات مال کے تعلق سے ہے کہ تم نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس سوال کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے اپنی زندگی ہی میں. اسی طرح آج کے ہمارے اپنے معاشرے کے جو اہم ترین فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ اولاد کے تعلق سے بھی ہے کہ جہاں اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ دین سے دور رہیں گے تو ماں باپ کے لیے اتنے ہی بڑے زحمت بن جاتے ہیں.
آپ تصور کریں ایک نبی کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ کتنی بڑی آزمائش بن گئی تھی کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا لیکن بچا نہیں سکا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکا، اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، انجام اس کا اللہ کے نبی نے دیکھ لیا۔ یہ آج اسی طرح کے معاملے ہمارے اپنے گھروں میں ہیں، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کو مارنا پیٹنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، جھڑکیاں دینا، گالیاں دینا، آج لوگ اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں اور اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج یہ بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر چکے کہ ایک والد اپنے بیٹوں کی، اپنے گھر والوں کے سامنے ایک بات کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ کہیں میری بات سن کر کے میرے اولاد جو مجھے گھر سے نہ نکال دے، میری بات سن کر میرے بیٹے مجھ سے جو ہے دور نہ ہو جائے، میری بات سن کر کے جو مجھے میری اولاد جو مارنے پیٹنے نہ لگ جائیں۔ افسوس کی بات ہے، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، غصے سے نکلنے والا جو لفظ ہے، مکمل لفظ بھی نہیں، اف جو ہے غصے اور تکلیف کی وجہ سے جو لفظ نکلتا ہے، ناگواری کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے جو لفظ نکلتا ہے، اس لفظ کو بھی شریعت نے ماں باپ کے سامنے کہنے سے منع کیا۔ آج وہی اولاد ماں باپ کے احسان تلے دب کر ان کو جو مارتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے نوجوانوں کو، ایسے اولاد کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث یاد رکھیں، یہ حدیث یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کچھ ایسے گنہگار ہیں، ان کے گناہوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دیتا ہے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا انجام رب العالمین دنیا ہی میں اسے عطا کرتا ہے، قیامت تک کا انتظار نہیں کرتا۔ قیامت میں جو عذاب ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کو جو ہے سزا اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ یہاں پر جہاں اولاد فتنہ بن رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، وہیں پر ماں باپ بھی اپنے اولاد کی تربیت نہ کر کے ان کو بھی ایک آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ اس امتحان میں ایک مسلمان کو پورا اترنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کا اچھا نام رکھنا، اس کو ایمان کی تعلیم دینا، اس کو توحید سکھانا، اس کو عقیدہ سکھانا، اس کو قرآن سکھانا، اس کو حدیث سکھانا، اس کو سیرت کی تعلیم دینا، اس کو صحابہ کرام کے واقعات بتانا، اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ ایک مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج بتائیں کتنے ماں باپ اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں؟ بچہ نیند سے اٹھتا ہے، اس کے بعد اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، بچہ جو اسکول کو چلا جاتا، باپ سے جو ہے ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی۔ جب بچے کا اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، باپ جو ہے آرام کرتا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچہ اسکول سے آتا ہے، ہوم ورک کر کے جب سو جاتا ہے، اس کے بعد باپ جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کہاں باپ اور بیٹے کی ملاقات آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے؟ یہ سچائیاں ہیں، یہ کڑوی باتیں، یہ سچی حقیقتیں ہمارے معاشرے کی ہیں۔ اور اسکول میں تعلیم کے نام پر بچوں کے ذہنوں میں جو زہر گھولا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہاں عقیدے کے خلاف، ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف جو باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور کلچرل پروگرام کے نام پر جو زہریلی باتیں بچوں کے ذہنوں میں گھولی جا رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ کل جب یہی اولاد ماں باپ کا نافرمان بنیں گی، اسلام کا انکار کریں گی، تو اس کے ذمہ دار کون بنیں گے؟ آج تو وہ بچے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان کو نہیں پتہ، لیکن اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ سوچئے، اس سلسلے میں معاشرے کے اس طبقے کو آگے بڑھنا ہے جن کو رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، جن کو رب العالمین نے علمی صلاحیتوں سے نوازا، وہ آگے آئیں اور اپنے علاقے میں ایسے اسکولز، ایسے انسٹیٹیوٹس، ایسے کالجز کا قیام کریں کہ جہاں پر عقیدے کی حفاظت ہو سکے، جہاں ایمان کی حفاظت ہو سکے، جہاں عقیدے کی حفاظت ہو سکے، جہاں توحید کا درس دیا جا سکے، جہاں پر کلچرل پروگرام کے نام پر بے حیائی اور بری باتوں کے جہاں پر جو ہے کسی بھی طرح سے نہ ہو۔ آج اچھی تعلیم کے لیے ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے کیا ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ بولیے۔ نرسری کی فیس، ایڈمیشن فیس 2 لاکھ روپے، 10th کی فیس جو 5 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں، لیکن بچے کو واپس کیا مل رہا ہے؟
کیا اس کو ایمان مل رہا ہے؟ اس کو عقیدہ مل رہا ہے؟ اس کو توحید وہاں سے مل رہی ہے؟ کیا وہاں پر قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے؟ کیا وہاں سیرت نبی سکھائی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پہ صحابہ کرام کی سیرت سکھائی جا رہی ہے؟ اس کے باوجود آج ہم اچھے اسکول کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن پلٹ کر ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ اس سے جو ہے بچہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب آزمائشیں، یہ سب امتحانات ہیں۔ ان امتحانات میں ایک مسلمان کو مکمل اترنا چاہیے کہ ہم صحیح طور پر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اسی طرح آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، آپ اپنے ملک کا پورا جائزہ اپنی نگاہوں میں رکھیں، اور مختلف علاقوں میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں ہم کو علم کی دولت میں آگے آنا چاہیے، علم کے معاملے میں، وہیں پر تجارت کے معاملے میں بھی ہم کو آگے آنا چاہیے، سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہماری آگے ہونی چاہیے، اور ہمارے اوپر اگر کبھی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ہم خود اپنے ہاتھ میں قانون لینے کے بجائے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنی پورے اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں۔ وہاں یہ نہ دیکھیں کہ فلاں فلاں مسلک کا ہے، فلاں فلاں مسلک کا ہے۔ جہاں بات اسلام کے نام پر آئے اور اسلام کے نام پر ظلم اور زیادتی آئے، وہاں پر سب کو جو ایک ہو کر کے اس ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ڈرنا، گھبرانا یا پریشان ہونا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ حالات جیسے بھی ہو ثابت قدم رہ کر مقابلہ کرنا، حوصلہ اور ہمت دکھانا، عدالتوں کے ذریعے سے کوششیں کرنا، سیاسی رہنماؤں کے ذریعے سے کوششیں کرنا آج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے، معاملات اور بگڑتے جائیں گے۔ ہم کو عدالت کے دروازے کھٹکھٹانا ہے، ذمہ داروں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، جن کا مزاج سیکولر مزاج ہوتا ہے، ان کو لے کر کے، ان کو ساتھ میں لے کر کے اس طرح کے معاملات نہ ہو ہمارے معاشرے میں، کسی بھی قسم کے ظلم اور زیادتی کا، فتنہ اور فساد کا، ان کو ساتھ لے کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو فتنے اور فساد بڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جہاں دین کے معاملات میں جو فتنے آ رہے ہیں اس معاملات میں سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے بغیر ہم فتنوں کو نہیں پہچان سکتے، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے، چاہے وہ شکوک و شبہات کا فتنہ ہو، چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو، چاہے وہ الحاد کا فتنہ ہو، چاہے وہ بے دینی کا فتنہ ہو، ہم علم کے بغیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھوس علم لینا چاہیے، علماء کرام سے علم حاصل کرنا چاہیے، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا طریقہ صحیح ہو، ایسے علماء کرام سے ہم کو علم حاصل کرنا ہے تاکہ ان فتنوں کا ہم صحیح معنی میں مقابلہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح کی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، ان حالات میں ہم کو اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھی ہے قضاء و قدر پر، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے شکوے شکایتیں نہ کریں، بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک تم استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ اس آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک رسول تمہارے درمیان موجود ہے ان کے اوپر عذاب آنے والا نہیں۔ آج ہمارے درمیان رسول موجود نہیں ہے، لیکن رسول کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگلا ٹکڑا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور ہم کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کریں، اللہ کی راہ میں ہم لٹائیں اپنے مال کو جو اللہ رب العالمین نے دیا، اس لیے کہ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداوی مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، اللہ رب العالمین آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بیماروں کو رب العالمین شفا دے گا۔ آج ہمارا پورا معاشرہ بیمار ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم علم کے ذریعے سے، توکل کے ذریعے سے، ایمان کی تعلیمات کے ذریعے سے،
عقیدے کی مضبوطی کے ذریعے سے ہم مقابلہ کریں گے، ساتھ ہی ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کریں گے، اللہ سے کثرت سے لو لگائیں گے، کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کے بادل کو ہم سے دور فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے۔ آپ کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا پہنے ہوئے، اس کا بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا، اتنا زیادہ گھبراہٹ کے عالم میں، اتنا زیادہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے آتے، روتے گڑ گڑاتے، اللہ سے مانگتے، اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور فرما دیتا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہا یہ تو بہت خطرناک قسم کا بادل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف آئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ گھبراہٹ کے عالم میں کیوں آپ نے مسجد کا رخ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کو بادل نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو اسی طرح ہلاک و برباد کیا تھا کہ لوگ اس کو بادل سمجھ رہی تھی، لوگ اس کو بارش کے قطرے سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ نے اس بادل کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس میں عذاب ہو، اسی لیے میں نے فوراً اللہ کے پاس آیا اور اللہ کے گھر میں آ کر کے دعا کی، توبہ کیا، استغفار کیا اور اللہ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہم سب سے پہلے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد کی اذان آتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم پریشانی کے عالم میں مسجد سے اتنے ہی دور چلے جاتے ہیں۔ خوشی کا موقع آتا ہے، ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ خوشی کا موقع آتا ہے، ہم جو نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں تھا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں تھا، بلکہ خوشی اور غمی کے موقع پر ایک مسلمان کی زندگی اعتدال کے ساتھ اور وسطیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نہ خوشی کے موقع پہ اللہ کی حدود کو نہیں پھلانگتا اور غمی کے موقع پہ اللہ کو نہیں بھولتا، دونوں ہی حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی انہی کے درمیان ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہاری جائیداد میں کمی کر کے، تم کو نقصان پہنچا کر کے، تمہارے پھلوں کو خراب کر کے، اور بھوک مری کے ذریعے سے، قحط سالی کے ذریعے سے، بہت ڈر اور خوف کے ذریعے سے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، دین پر ثابت قدم رہنا یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہم کو واپس پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ تغابن میں رب العالمین نے فرمایا، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو فتنے آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، لیکن ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، یعنی اللہ پر ایمان رکھے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کرتا ہے، اسے دین پر ثابت قدم رکھتا ہے، اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے، اسے دین پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج آپ کے خطبے میں پیش کی گئی۔ رب العالمین سے دعا فرمائے، رب العالمین تو ہمیں ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، رب العالمین ہر حال میں ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین مسلمانوں کے اوپر جو آزمائشوں اور مسلمانوں کے جو پہاڑ آئے ہوئے ہیں، رب العالمین ان آزمائشوں کو اور مصیبتوں کو، ان فتنوں کو رب العالمین مسلمانوں سے دور فرما دے، ان آزمائشوں کو، ان فتنوں کو رب العالمین مسلمانوں سے دور فرما دے۔ مسلم قوم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فساد سے رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، ان کی عزت کی، ان کے آبرو کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اور مسلم ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے والدین کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ رب العالمین ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا، اللہ تو ان کی بخشش فرما، اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما۔ رب العالمین
جتنے بھی موحدین بندے اور بندیاں اس دنیا سے گزر چکے رب العالمین تو ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، احسان کا معاملہ فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں میں کشادگی پیدا فرما دے۔ رب العالمین جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے کوششیں کی ہیں اللہ رب العالمین کی کوششوں کو قبول فرما، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ جو لوگ اس مسجد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اللہ اس مسجد کے لیے کوششیں کرنے والوں کے گھروں کو آباد و شاد رکھ، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، انہیں ترقی عطا فرما۔ رب العالمین اللہ کے اس گھر کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاد رکھنا، اس مسجد کو توحید کا مرکز بنانا، اس مسجد کو رب العالمین شرک کے خاتمے کا ذریعہ بنانا کہ یہاں سے لوگ توحید کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، شرک سے لوگوں کو روک سکیں، کفر سے لوگوں کو روک سکیں۔ رب العالمین اس مسجد کو امن کا گہوارہ بنا، سکون کا گہوارہ بنا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرما، نفاق کو ہمارے دلوں سے ہمارے جسموں سے دور فرما دے، نفاق کو ہماری صفوں سے ہماری دلوں سے دور فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں ایک اور نیک بنا، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔